السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو عید مبارک ہو، کیونکہ یہ الگ بات ہے کہ 4 دن 5 دن عید کو گزر گئے ہیں، لیکن کراچی سے باہر ہونے کی وجہ سے، گاؤں جانے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ نیٹ ورک کے مسئلے بھی ہوتے ہیں گاؤں میں، کچھ ادھر ادھر۔ ناظرین، بدقسمتی یہ ہوئی کہ عید کی خوشیاں تو اللہ پاک نے سب کو دکھائیں، لیکن فلسطین غزہ میں جو قہرام مچا ہوا تھا، قیامت برپا تھی، وہ بھی لکی چھپی نہیں ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب لوگوں نے اس کو دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے رمضان شریف میں اسرائیل نے جو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا، جس میں 7 افراد شہید ہوئے تھے، اور بلا جواز یہ حملہ تھا، کئی ممالک نے کنڈیم بھی کیا تھا، لیکن یورپین کنٹریز خاص کر کے امریکہ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے اس کا جواب دیا تو ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، یا سارا کچھ ان کا آپس میں وہ گٹھ جوڑ تھا۔ لیکن ایران نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور اس نے بدلہ لیا۔ اس نے 300 سے زیادہ میزائل ڈرون اٹیکس اسرائیل پہ کیے، اور اکارڈنگ ٹو عالمی میڈیا اور خاص کر کے یورپین میڈیا جو کہہ رہا ہے، امریکی میڈیا جو کہہ رہا ہے، اور اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ جی 99% ناکام گئے، اور کچھ حصوں میں ہمارے 1-2 میزائل لگے ہیں، ڈرون حملے گرے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، جب جنگ ہوتی ہے نا تو ہر ملک اپنے لیے بہت دعوے کرتا ہے، جن کا بڑا بھاری نقصان بھی ہو جائے وہ کہتا ہے کہ ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہ مورلی اپنے فوجیوں کو بوسٹ اپ کرتا ہے، عوام کو بوسٹ اپ کرتا ہے، ان کو ہمت دلاتا ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ ادھر ایران نے بھی کہا کہ جی ہم اب 50% کہ ہم اپنے 50% ٹارگٹ حاصل کر لیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہو، لیکن بہرحال اسرائیل کو انہوں نے کھٹی دانے چبوا دیے ہیں۔ اسرائیل تباہی کے طرف گامزن ہو رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی عوام خوف میں مبتلا ہو گئی ہے، یعنی ان کو سکون نہیں ہے، ان کو راتوں کو جاگ رہے ہیں، ان کا جینا مرنا جو ہے وہ ایک جیسا ہو گیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کو روکا بھی ہے، انٹرسپٹ کیا ہے ڈرون حملوں کو اور میزائلوں کو، تو تقریباً 3 کھرب 37 ارب روپیوں سے زیادہ ان کا نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس جنگ میں برطانیہ نے بھی ان کے ساتھ ان کو مار گرایا ہے، کچھ میزائلز کو اور ڈرون کو، اور لیکن اس کے باوجود اسرائیل میں جو نفسیاتی اثرات پڑے ہیں عوام پہ یا ان کے فوجیوں پہ، تو اب بات آہستہ آہستہ اسرائیل کے ہاتھوں سے بھی نکلتی جا رہی ہے، اور امریکہ میں بھی بہت پریشر آیا ہے۔ پوپ جان پال صاحب نے بھی بڑا اچھا بیان دیا تھا کہ 2 ریاستی حکومت میں قائم کیا جائے، اور وہاں سے یہ درندگی غزہ سے ختم کی جائے۔ اس سے جو اسرائیل کو جو سپورٹ کرنے والے تھے عیسائی، وہ بھی اس میں جو ہے ابھی بددل ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑے مظاہرے میں نے ایک پہلے ویک لاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ لندن میں ہو رہے ہیں، اور پورا یورپ ابھی خاص کر کے انسانی تنظیمیں جو غریبوں کے لیے وہ کرتے ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اس سے اسرائیل کو نہ صرف عالمی طور پر، سفارتی طور پر، بلکہ ان کا جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی اب جنگ سے تنگ آ گئے ہیں۔ ناظرین، اس ایران کے حملے کے کیا ریپلکیشنز ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے؟ کیا اسرائیل اس پہ حملہ کرے گا؟ کیا امریکہ یا برطانیہ اس کا ساتھ دے گا؟ یہ اگر ایک ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ لوگ کام کر سکیں، یا ایران، ہو سکتا ہے ایران کا کوئی نقصان ہو، بہت نقصان ہو، لیکن ایران بھی اپنا ترپ کے پتے ابھی 2-3 اس کے پاس ہیں جو بھی نہیں شو کر رہا۔ وہ اگر انہوں نے پھر جوابی حملے کیے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یورپی کنٹریز کے جو بہت الائز جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ ان کا نقصان نہ ہو یا بچ سکے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ جنگ اور پھیل جائے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ناظرین، ہمارے 57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے چندوں کے سوا 2-3-4 کے سوا کسی نے بھی ایران کا ساتھ نہیں دیا، وہ بھی ڈھکے چھپے محتاط الفاظ میں ان کو
بات کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک ظالم ایک حملہ کر رہا ہے تو مظلوم کو اللہ نے اگر طاقت دی ہے، وہ اگر اپنا ریٹیلیشن میں جوابی حملہ کر رہا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اگر آپ لوگ غزہ میں لوگوں کو مار رہے ہیں، ایک اندازے کے مطابق 33 سے 35 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں اور 1 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، یا اس میں اقوام متحدہ اور امریکہ یا جو بڑے بڑی طاقتیں ہیں ان کو دکھائی نہیں دے رہا، صرف لفظی مذمت ہو رہی ہے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم اسلامی ملکوں کو بھی چاہیے کہ ایک اچھا سا پلیٹ فارم قائم کریں، آپس میں ملاقاتیں کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں۔ فلسطین کے موقع پہ تو ہم نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لیکن ایران کا کیس تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہم بھی اپنی غیرت کو دیکھیں، ہم اپنے اسلامی جذبے کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ امریکہ نے جس طرح اسرائیل کا ساتھ دیا ہے یا برطانیہ نے ساتھ دیا ہے، ان کی جنگ میں انوالو ہو گئے ہیں، ان کے ایران کے جو بھی ڈرون ہیں یا میزائلس ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ ہم اگر وہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا اس کو اخلاقی طور پہ ہم ایران کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو یقین جانیں کہ اسلامی دنیا آہستہ آہستہ تباہی کے راستے پہ چلتی رہی ہے، وہ جلدی تباہی میں چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے ان لفظوں سے، مجھے میرے منہ میں خاک، لیکن جس طرح کے ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بچانے میں پورا ہوا ہے، اپنے ریاست ان کو بچا رہا ہے کہ کہیں ہم پہ نہ حملہ ہو جائے۔ لیکن جب اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا مسلمانوں کے لیے، اور پھر مسلمان یکمشت ہو کے کس طرح دنیا میں غیر مسلموں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، لیکن افسوس کہ ہم ابھی تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی بھول گئے ہیں، اور ہم اپنی قدر اور جو اسلامی اقدار ہیں ان سے بھی محروم ہو گئے۔